بیچ کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کھاتا، دودھ پہ رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی غذا کھاتے رہتا ہے، پھر جو ہے رینگتا ہے، چلتا ہے، اس کے بعد دوڑتا ہے، پھر بات کرنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جو پروسیس نظام ہے وہ چلتا ہے، پھر آخر میں بھولنے لگتا ہے، بات بند ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھاتا، دوڑ نہیں سکتا، زیادہ تیز چل نہیں سکتا، لیکن شروعات دھیرے آہستہ، آخر وقت میں بھی دھیرے آہستہ۔ اصل معاملہ جو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے وہ زمانے کی فکر ہوتی ہے، درمیانی فکر ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ درمیان کے واسطے امام مہدی موت کو رکھا۔ جوانی کا معاملہ سب سے ٹف معاملہ، وہ ٹف اس کو سنبھالنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو رکھ دیا ہے۔ دیکھو مولد النبی جو مناتے ہیں، میلاد مہدی جو مناتے ہیں، یعنی میلاد پیدائش کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم کیا منا رہے ہیں؟ میلاد مہدی موعود علیہ السلام منا رہے ہیں، 600واں میلاد مہدی موعود علیہ السلام منا رہے ہیں، یعنی مہدی موعود کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ مہدی موعود کی پیدائش کی خوشی میں اسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو جو ہے یہ ایک غصہ ہے کہ یہ لوگ مہدی مہدی کر رہے ہیں، یہ لوگ مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ارے ہم 600 سال سے منا رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال پہلے، حالانکہ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، پھر بھی صحابہ کرام، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی ایک روایت مہدی کا تذکرہ، فاروق حدیث میں مہدی کا تذکرہ، عثمان غنی کی حدیث میں مہدی کا تذکرہ، حضرت علی کے متعدد حدیث میں مہدی کا تذکرہ، امام حسن حسین کی حدیث میں مہدی کا تذکرہ، ابو ہریرہ کی حدیث میں مہدی کا تذکرہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کی حدیث میں مہدی کا تذکرہ مل رہا ہے۔ جب پیدا ہونے سے پہلے 300 بار 300 حدیث میں مہدی کا مولد، مہدی کے میلاد کی خوشی منائی گئی، تو ہم کا 600 سال جب پیدا ہو چکے ہیں خوشی منائے۔ 1400 سال پہلے آپ کی آمد سے پہلے خوشی منا، آپ کی آمد سے پہلے تذکرہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا اتنے سارے احادیث میں تذکرہ ہو، ہے تو دکھا دو۔ ایک ذات مہدی کو چھوڑ کر کسی ہستی کے تعلق سے 200 کیا 150 سے زیادہ حدیث نہیں ملتی آپ کو۔ صرف امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو 200 سے زیادہ احادیث میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، صرف اسلام کے واسطے، صرف ذات مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے ملتا ہے، دوسرا کسی کے واسطے یہ تذکرہ آپ کو نہیں ملتا ہے۔ یاد رکھیے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی ہستی کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو اولاً سمجھنا ضروری ہے۔ ہم جب لوگ اہل بیت کو چھوڑ چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بولیے کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، حضور کے خلیفہ اول ہیں، بہت بڑی ہستی ہے عالم اسلام کی، بہت بڑی ہستی ہے عالم اسلام کی۔ وہ ہستی کہتی ہے، ایک بڑی ہستی عالم اسلام کی، ایک بڑی کتاب عالم اسلام کی بخاری شریف، ایک بڑی ہستی ابو بکر صدیق کی، ایک بڑی کتاب امام بخاری کی۔ جب لوگ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے، جب آیا انتقال وصال فرمانے کا، تمام صحابہ کو غم تو تھا، تمام صحابہ کو یہ غم تو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے، ہم سے چلے جائیں گے، وہ قرآن کا نازل ہونا رک جائے گا، وہ اللہ کے احکامات آنا رک جائیں گے، وہ فیوز اور برکات آنا رک جائے گا۔ کیسے صحابہ کرام تھے آپ کو معلوم؟ ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک جنگ میں جنگ ہو رہی ہے، زبردست جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ مسلمان صحابہ کرام کی، شیطان آ کر کہتا ہے، آواز لگاتا ہے شیطان، درمیانی جنگ میں آ کر کہتا ہے، نعوذ باللہ، شیطان چیخ کر کہتا ہے محمد شہید ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے۔ فوراً سے چیخ مار کر کہتا ہے شیطان لعین،
بعض صحابہ کرام جب یہ بات سنتے ہیں جنگ میں رک جاتے ہیں، لڑنا بند کر دیتے ہیں، ٹہل جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہم جس کے واسطے لڑ رہے تھے وہی نعوذ باللہ تعالیٰ شہید ہو گئی، وہی نعوذ باللہ تعالیٰ وفات پا چکی. ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ، کوئی اور صحابی، وہ جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پورے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار رکھ دی ہے، بیٹھ چکے ہیں، ان شارٹ ہار مان چکے ہیں، اندر دل ٹوٹ چکا ہے. تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو آپ کس طریقے سے محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو. وہ صحابی آ کر کہتے ہیں کہ کیوں بیٹھ چکے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ وفات پا چکے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں اے میرے بھائیوں، اے صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تم لڑ رہے تھے، اگر وہ وفات پا چکے ہیں اور تم نے لڑنا چھوڑ دیا ہے تو مجھے بتاؤ، اگر محمد مصطفیٰ وفات پا چکے ہیں تو اب تم جی کر کیا کرو گے؟ اٹھاؤ اپنی جان اللہ کے نام میں دے دو. اگر محمد مصطفیٰ جا چکے ہیں پھر ہم جی کر کیا کریں گے؟ نبی نہیں تو ہم کیا ہیں؟ نبی نہیں تو ہم کیا ہیں؟ یہی پورے کے پورے مہدویوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر محمد مصطفیٰ نہیں ہے تو مہدویوں کا وجود بھی نہیں. یہ لوگ جان بوجھ کر کہتے ہیں یہ لوگ مہدی مہدی کرتے ہیں. یہ مہدی مہدی کرنا بھی ہم نے محمد مصطفیٰ سے سیکھا. کون جانتا تھا مہدی موت کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مہدی موت کو کون جانتا تھا؟ محمد مصطفیٰ نے انٹروڈکشن کرایا، ہم جان چکے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا تم محمد کے منکر ہو جاؤ گے اگر تم مہدی موت کے منکر ہو جائیں گے. تو ایک بڑی کتاب، ایک بڑی ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی کتاب امام بخاری کی صحیح البخاری. جب لوگ یہ غم میں تھے کہ محمد مصطفیٰ ہم سے دور ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت میں اگر یہاں کوئی منکر مہدی ہے وہ اس حدیث کا کہ پورا عالم اسلام میں ایک بندہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ یہ غم میں تھے کہ ہم اب محمد مصطفیٰ چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، کہاں سے وہ کیفیت، کہاں سے وہ جلوہ، کہاں سے وہ چہرہ، وہ ہم کہاں سے لائیں گے، وہ تصور ہم کیسے کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ڈرو نہیں اے میرے صحابہ. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ارحموا محمد فی اہل بیتی، اے میرے صحابہ محمد کو ڈھونڈنا ہے دوبارہ، محمد کو دیکھنا ہے دوبارہ تو اہل بیت میں دیکھ لو، اہل بیت میں دیکھ لو. تو میں یہ کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کو دیکھنا اہل بیت میں، ارحموا ڈھونڈنا محمد کو اہل بیت میں، یعنی مہدی اہل بیت سے آنے والے ہیں. مہدی موعود اہل بیت سے آنے والے ہیں. تم کو محمد مصطفیٰ مل جائیں گے کب؟ اہل بیت میں اگر جا کر دیکھو تو تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں مہدی موعود ملے گا.